فرمایا تھا کہ ہماری بعض اوقات میں جہاز پر ہوتا ہوں، پانی کے جہاز پر، تو 20 دن اور 30 دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم جہاز پر نماز پوری پڑھیں گے یا قصر؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ پوری پڑھیں گے کیونکہ ہم آن ڈیوٹی ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قصر یا عدم قصر یعنی پوری نماز کا تعلق آن ڈیوٹی ہونے یا آن ڈیوٹی کے آف ہونے سے نہیں ہوتا۔ اگر میں کسی شہر میں جاتا ہوں اور ایک ہفتے کے لیے وہاں قیام ہوتا ہے اور ڈیوٹی کرتا ہوں، تو کیا میں پوری نماز پڑھوں گا اس لیے کہ میں ڈیوٹی پر ہوں؟ ڈیوٹی اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سٹی کے اندر پہنچ کر جو قیام کی مطلب وہاں پر وہ قیام ممکن ہو کہ آپ ایک جگہ جاتے ہیں، مثلا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سب چیزیں جیسے ہوٹل وغیرہ کا روم وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پر آپ اگر کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو آپ مقیم ہو جاتے ہیں، پوری نماز پڑھیں گے۔ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو آپ مسافر رہیں گے، قصر پڑھیں گے۔ تو اس لیے وہ مقام اگر اسٹے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اب اگر آپ پانی کے جہاز میں ہیں تو یہ جہاز تو ٹریول کرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہ مقام کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر آپ ٹھہرنے کی یعنی رکنے کی، قیام کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہو۔ تو ہمارا خیال یہی ہے کہ آپ کو قصر نماز ادا کرنی چاہیے، چاہے آپ بظاہر ایسا ہو کہ ہم 20 دن سمندر میں رہیں گے، 30 دن سمندر میں رہیں گے، لیکن آپ کسی ایسے مقام پر شاید کبھی نہیں پہنچتے ہوں گے جہاں پر آپ آرام سے اتر کر اور وہ مقام قیام کے لیے موافق بھی ہو اور وہاں آپ کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کریں، تو اس لیے وہاں پر آپ کو قصر ہی ادا کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیر سے آنکھ کھلتی ہے اور فرض نماز کے اختتام میں صرف 1 یا 2 منٹ باقی ہوں تو ہم نماز کو کیسے ادا کریں؟ دیکھیں، اب 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ وضو کر سکتے ہیں اور پھر یہ نماز کا وقت 1-2 منٹ ٹھہرتا ہے، تو پھر تو آپ سب سے پہلے وضو کریں تیزی کے ساتھ، اور اس کے بعد بالاختصار نماز کو ادا کریں۔ اختصار کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر لگائیں اور ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں، ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ ترک کر دیں، الحمد پڑھیں، سورت پڑھیں، رکوع کریں، ایک بار اس میں تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد، سجدے میں بھی ایک تسبیح، پھر اٹھیں، پھر اگلے سجدے میں ایک بار تسبیح۔ اسی طرح دونوں رکعتیں کمپلیٹ کر کے جب اتحیات میں آپ بیٹھیں گے تو تشہد پڑھنے کے بعد صرف اتنا کہہ لیں اللہم صلی علی محمد اور پھر سلام پھیر دیں۔ تو یہ بالکل مختصر ہو جاتی ہے، 1 منٹ میں یا 1.5 منٹ میں آرام سے نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دیر سے آنکھ کھلی اور وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے، صرف 1-2 منٹ باقی ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں اکثر علماء ہمارے ائمہ ثلاثہ، امام اعظم امام محمد اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما، تینوں جلیل القدر ہستیاں کہتی ہیں کہ یہ وقت میں قلت تیمم کے لیے عذر نہیں ہے، لہٰذا اب وہ نماز قضا ہی ہوگی، تیمم کر کے ادا نہیں کر سکتا، وضو کرے گا تو ٹائم ہی نکل جائے گا۔ لیکن امام اعظم کی ہی ایک اور شاگرد ہیں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں انسان تیمم کر کے نماز ادا کر لے اور وہی اختصار کے ساتھ، اور بعد میں اس نماز کو دہرا لے۔ اکثر علماء لوگوں کی طبیعت اور کیفیات کو دیکھتے ہوئے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دینا ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے اس زمانے کے اندر کہ آپ ٹھیک ہے وضو نہیں کر سکتے، تیمم کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑ دیں، تو پھر کچھ 3-4 منٹ باقی ہوں گے تب بھی نفس سستی کروا کے نماز قضا کروائے گا، اور یہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں رعایت کا مسئلہ ملا وہاں پر سستی طاری ہو گئی، اس وجہ سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ وہی ہے بہرحال، اور اس میں یہ صورتحال ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیں اور بعد میں اس کو دہرا لیں۔